بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ جو بھی خیر کی بات ہو، حکمت کی بات ہو، تو وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور اس کو جہاں سے ملے اس کو وہاں سے لے لینا چاہیے۔ تو صرف اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ کتنے پیسفل طریقے سے پاور آف ٹرانسفر ہوا، اور یہ پوری سیریمنی آپ دیکھیں کس طریقے سے ہوئی۔ بائبل کے اوپر حلف اٹھایا گیا اور مذہبی نغمے گائے گئے۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا کے اندر لبرلزم اور سیکولرزم کا جو ہے وہ علم بردار ہے، اور اس کی صدارتی تقریب کے اندر آپ کو مذہب کا عنصر بالکل غالب نظر آیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہمارے جو لبرل سیکولرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یعنی اپنے جو نظریات ہیں، افکار ہیں، ان پہ ذرا سا غور کریں۔ جو انہوں نے بھی یہ تقریب دیکھی ہوگی، تو ایک تو بات یہ مجھے لگی کہ دیکھیں وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے بالکل بائبل کو چھوڑ دیا ہو، اور کسی قسم کی کوئی تقریب میں اس کے اوپر اوہد وغیرہ نہ ہو۔ تو وہ تو ہمیں نظر آیا وہاں پہ، ایک چیز۔ اور دوسرا، کتنا پیسفلی ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا تھا، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی میں نہیں مانتا، کوئی یہ نہیں تھا کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور اس کی آپ تقریر سنیں۔ اس تقریر میں اس نے بائیڈن صدر بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے جارج بش بھی بیٹھا ہوا تھا، اوباما بھی تھا، کلنٹن بھی تھا۔ تو کسی قسم کا کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی اس نے جو اس کے ساتھ پچھلے الیکشن میں ہوا، اور 4 سال بعد دوبارہ جب وہ آیا، تو اس نے کسی قسم کا، آپ دیکھیں کیسے کوئی اس قسم کی بدتمیزی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں کیا ہوتا، کالی پٹیاں باندھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو حلف کی تقریب حلف برداری ہوتی ہے تو اس کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے، اور میں نہیں مانتا پہلے دن سے ہی، اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا، چور کہنا، اور اسی طرح سے وہ کسی کو کچھ الزام لگا رہا ہوتا ہے، کئی الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز دیکھیں، ہم مسلمانوں کو بھی سیکھنی چاہیے نا کہ ہم اس لیول پہ کیوں ہیں، اور یہ لوگ کیوں اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور سب سے پہلے وہ کہتا ہے بھائی امریکہ، تو ہم کیوں نہیں کہتے بھائی سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے جو ہے ہمارے مفادات کیوں نہیں سوچتے؟ اور اس سے کم ہمیں دیکھنا چاہیے نا، کہ بھی سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس چیز سے مجھے یقین جانے بڑی تکلیف ہوئی، اور تکلیف اس بات کی تھی کہ بھئی آج تک ہم کیوں نہیں اس مقام تک پہنچ چکے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو 250 سال ہو گئے ان کی ڈیموکریسی کو، اور ہمیں تو ابھی 70 سال ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 250 سال کے اندر جو ہے وہ یہاں تک پہنچے، لیکن ان کا کوئی بھی ایک ایسا دور بتائیں کہ جس کے اندر جو ہے کہیں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی فوجی جنرل آ کے بیٹھ گیا ہو، یا اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی۔ اب اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جی ہم کوئی فوج کے خلاف ہیں یا فوج کے کردار کے خلاف ہے۔ کون بیوقوف ہوگا جو فوج کے وجود سے منکر ہوگا، اس کی افادیت سے منکر ہوگا، مضبوط فوج نہیں چاہتا ہوگا، مضبوط آرمی نہیں چاہتا ہوگا؟ کوئی عقل مند آدمی، ذی شعور آدمی، کیا اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کی خواہش رکھتا ہوگا؟ لیکن اس طریقے سے ڈیموکریسی کو، کیونکہ یہ مروجہ نظام ہے، یہ جبھی اس کی افادیت آپ کو پتہ لگے گی کہ بھئی جب تک اس کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ تو اب ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کیا ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے، عظیم ملت بننا ہے، یا اسی طریقے سے خوار ہونا ہے۔ ابھی مراکش کے اندر کشتی ڈوبی، اور جو لوگ بچے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے۔ آئے دن بیچارے جو ہے پاکستانی خاص طور پہ دھکے کھا رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر نکلنے کے لیے، اور جو ہے سمندروں کے اندر ڈوب رہے ہیں، اور پہاڑوں میں، ریگستانوں میں جنگلی جانوروں کی خوراک بن رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا نہیں، اور وہاں جو حال ہے، تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ بھئی غزہ کے اندر جو ہے وہ ابھی معاہدہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، قوت دے کہ ہم جو ہے عزت نفس کے ساتھ جی سکیں۔ اور ان جو بیچارے جو واپس، آج میں دیکھ رہا تھا منظر کس طریقے سے تباہی پھیلی ہے
اور کس طریقے سے بیچارے لوگ ان کے گھر برباد کر دیے، کتنے ہزار لوگ شہید ہو گئے، کئی 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ تو زخمی ہو گئے، 40-50 ہزار لوگ تو شہید ہو گئے، تو اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کون رسپانسیبل ہے؟ تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو باقی جو وادی سینا کی جو اور ہسٹری ہے، خاص طور پہ 1967 کی وار، عرب اسرائیل وار تھی، اور یہ ساری جو ہے وہ بڑی لمبی ہسٹری ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ میں آپ حضرات کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا۔